अस्सलाम अलैकुम। भाई जश्न मनाने का अपना अपना तरीका है ना। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है। सबसे बड़ी खबर आ गई। और मुच्छा लामीन गंडापुरी गान गया, चला गया। हाय 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 इमरान, तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी। जेल से पैगाम आया अमीन गंडापुरी को कि खलास, फिक्र माका, तुम नहीं होगा इधर। आप हमें कोई फिक्र नहीं है, तुम नहीं होगा। और अमीन गंडापुरी ने कहा जी मैं आमीन कहता हूँ। अमीन गंडापुरी है ना, कहना मैं आमीन कहता हूँ ईमान के फैसले पे, इमरान के फैसले पे। और शेर अफजल मरवत की तरह मैं भी किसी कोने में लगा रहूँगा। सर अंतहा देखें बयानात की। सलमान अकरम राजा ने बयान दिया है कि जनाब KPK में दहशतगर्दी की इंतहा हो गई है। आज कर्नल और मेजर भी शहीद हो गए हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी दहशतगर्दी, और हम अमीन गंडापुरी को फारग करते हैं। जी सर जी, विचली गल्लां ते होर ने ना सारियां। इमरान कहता मैं अंदरों कह कह के थक गया कि मैनू बाहर कड्डो, बाहर कड्डो, बाहर कड्डो। तुसी बाहर नहीं कढ़ सके। असल बात यह है कि मुँह नू आखा नू नू ते समझावा धी नू। मुँह को दे रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी बड़ी हो रही। अच्छा, ये इधर ये कह रहे हैं सलमान अकरम राजा, पार्टी के चेयरमैन सेक्रेटरी, ये कह रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी गंदी है, जिसकी वजह से इमरान खान ने कहा है कि खलास, फारिग, तुम फारिग हो। ये है। और बैरिस्टर गोहर क्या कह रहे हैं, जो चेयरमैन है इस वक्त PTI के, कहता है मैं अमीन गंडापुरी की खिदमात को सलाम पेश करता हूँ। ये अब किसकी बात माने। सलमान अकरम राजा जो कह रहे हैं तुम नाकाम हो चुके हो, और गोहर कह रहे हैं कि तेरी खिदमात को सलाम। अब किसको माने। वैसे मैं अमीन गंडापुरी को मशवरा दे सकता हूँ, आपके हुक्म के मुताबिक मशवरा दे सकता हूँ, अमीन गंडापुरी बगावत कर दे। इस वक्त कोई इमरान खान के साथ नहीं है। मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, जितनी जद्दोजहद अगर आपने की है, वाकई की है, तो आपको कोई उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। वो कोई पैगंबर नहीं है कि उसकी बात हरफ आखिर है। अंदर से जो हुक्म चला रहा है वो कर रहा है। अपनी जान कई दफा आपने खतरे में डाली है, तो आप इनकार कर दें और आप अपना ग्रुप बनाएं KPK में, और मौलाना वो आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इवन गवर्नर भी आपकी सपोर्ट करेगा। मजे की बात यह है, एक बारी तू सड़ तो सही, जुत्ती बावा तक काफिर आखी। ये जो गवर्नर है ना, ये भी तुम्हारी सपोर्ट करेगा। कोई जरूरत नहीं है मॉन्यूमेंटल की बात मानने की। अपनी जान की बाजी भी लगा दोगे ना, ये इतना मतलबी है, ये कहेगा नहीं हाले खून थोड़ा निकला है, थोड़ा जो और। ये इतना मतलबी इमरान खान है, इसको मैं जानता हूं, मैं इसका गराई हूं। ये बहनों का भी सका नहीं है, भाई तो इसका है ही नहीं। ये माँ का सका नहीं था, माँ इसकी रोते रोते चली गई है कि इमरान मेरी गाल नहीं मानता। मैं आपको सही कह रहा हूं बिल्कुल। इसके करीबी रिश्तेदारों से पूछ लो। और आज इमरान माँ के नाम का ही खार है। सबसे माँ का बड़ा गुस्ताख यही था, और बाप के तो ये जनाजे पे भी नहीं आया था, ये भी रिपोर्ट होता है। तो अमीन गंडापुरी को इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन असी फिलहाल ये कहांगे कि जीपां आ गई कचहरियों खाली, ते सज्जणा नूं कैद हो गई। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं कानूनी TV पे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अमीन गंडापुरी इज़ नो मोर। वो अब और नहीं है, वो गया। और इनके तजाद बयानों के देखें, ठीक है। और अब जो PTI है उसके टुकड़े और टुक टुक करके और होंगे। दिल के टुकड़े 1000 हुए,
کوئی یہاں گرا، کوئی یہاں گرا، کوئی یہاں گرا، کوئی ختم. یہ اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے جا رہی ہے. اگلا شکار کون ہوئے گا؟ میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگلا شکار عمران خان ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں امین گنڈا پوری کو کہ آپ نہ مانیں عمران کی بات، کھل کے آ جائیں. آپ کے ارکان سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھل کے آ جائیں. کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. لہذا آپ اپنی حکومت رہیں، اپنا وہ گورنر سے صلح کریں اور باقیوں سے صلح کریں اور اپنی وزارت اعلیٰ چلائیں، اور عمران کے پیچھے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ آج علیمہ بی بی نے اپنے کیس میں، علیمہ باجی نے اپنے کیس میں پیش ہونا تھا عدالت میں. وہاں وہ اپنے کیس میں نہیں پیش ہوئیں جہاں ملزمہ تھیں، وہ عمران خان کے اڈیالہ جیل کے کیس کی سماعت سننے چلی گئی. تو وہاں کے جج میں انہوں نے 2 وکیل پیش کیے کہ جناب علیمہ آج نہیں آ سکتی. تو جج نے کہا جی آپ علیمہ کے وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا پھر علیمہ دی بھی حاضری خارج، تیری بھی خارج، تو بھی حاضری نہیں لگے گی. اور علیمہ باجی کا وارنٹ جاری ہو گیا، وارنٹ گرفتاری. اور اس وقت تک کی خبروں کے مطابق کہ وہ اڈیالہ جیل میں پولیس گئی ہے اس کے حکم کی تعمیل کروانے کے لیے عدالت کی، کہ وہ نہیں آئے تو اس کی ضمانت خارج ہو گئی، اس کی علیمہ کی. اور اگلا جو کیس ہے عمران خان کے کیس کا، آج کیا ہوا؟ آج پھر عمران خان نے کہا کہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے. کل عدالت میں پرسوں نہیں آیا تھا کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، میں نے شاور لینا ہے، یہ وہ. تو میں عدالت نے 3 دفعہ بلایا، 1.5 گھنٹہ بلاتے رہے، نہیں آئے. آج علیمہ باجی نہیں آئی. اور آج عمران خان کو انہوں نے کہا جی کہ اپنا 342 کا جو بیان ہے وہ جمع کراؤ توشہ خانہ 2 میں. نمبر 2 بندے، نمبر 2 کیس کی کاروائی میں آئے، نمبر 2 بندہ آئے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، سانو پیر تک ٹائم دیو، ہم پیر تک. حالانکہ یس یا نو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہیں آپ حلف کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو آگے آپ نو 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 کرتے جاتے ہوتے ہیں. تو یا آپ بغیر حلف کے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی آج عمران خان نے بیان نہیں دیا، لیکن عدالت نے کہا جی ہم پیر تک ٹائم نہیں دیں گے، ہم آپ کو ٹائم دیں گے یہ کل کا. تو کل ان کا عمران خان کی ضمانت کا بھی مجھے سوال آ رہے تھے جی بتاؤ. تو عمران خان کا جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے اس کی کل لاسٹ ڈیٹ ہے، جج نے دی ہے کہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دو کہ آپ ملزم ہو یا نہیں ہو. اور پنکی پیرنی، جادوگرنی، آپ ملزمہ ہیں یا نہیں ہیں، سانو اسی اطلاع کریں. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے جی. اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ عمر ایوب کی جو سیٹ تھی حلقہ نمبر 18 میں، وہاں الیکشن کمیشن نے جناب علی عمر ایوب کو نااہل کر کے، بلکہ وہ نااہل تو ہو گیا، سزا جو اس کو ہو گئی ہے، ویسے بھی وہ نااہل ہونے والا تھا. تو اس میں 18 نومبر کو الیکشن کروانے کی ڈیٹ دے دی ہے. 18 نمبر حلقہ تے 18 نمبر ڈیٹ، یہ ڈیٹ دے دی گئی ہے 18 ڈیٹ کہ 18 ڈیٹ کو وہاں پہ الیکشن کروا دیے جائیں گے. تو آج پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. علیمہ کے وارنٹ گرفتاری، امین گنڈا پوری کی چھٹی، پھر امین گنڈا پوری کے وارنٹ گرفتاری، پھر عمران خان کا توشہ خانہ 2، پھر جناب کوئی خبر اچھی کوئی نہیں. سر جی یہ قصہ پارینہ بننے والا ہے، دیکھ لینا. عمران خان بس آخری دمتے آ گئے، آخری سانسوں پہ آ گئے. اس کی جگہ اصل مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا. ہر جگہ کے پی کے میں بھی ہر جگہ ان کا مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی تکڑے ہو جاؤ. اب کوئی عمران خان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. آپ اپنا وجود خود بناؤ. ہاں جی، آپ حکومت کے ساتھ آئیں. کے پی بلوچستان میں بھی آپ کی انشاءاللہ حکومت بنے گی، اور اگر مزید کوئی گڑبڑ ہوئی تو
تو KPK میں بھی آپ کو بہت بڑا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور امین گڈھاپوری کو تو ہم نے کہہ دیا کہ بغاوت کرو، کوئی مانیمنٹل کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کرو۔ تو یہ جناب آج کی تازہ ترین خبریں تھیں جو آج تک ہم نے بتائی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے وہ کل تک کے لیے لگ گیا ہے۔ کل فیصلہ ہوگا کہ فل بینچ ہو یا نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ احمد خان نے آج دلائل مکمل کیے ہیں کہ یہ پہلے 13 ججوں کا کیس تھا، اب حالات بدل گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق۔ اب آئینی بینچ فل بیٹھے، 8 بندے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کو جو ہے نا ان کی کامیابی پہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے، یہی میری معلومات ہیں۔ ایک اس میں ہر دوست اپنی جگہ جہاں جہاں پر بھی ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کام صاحب، عوام کی خواہش ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے رہے۔ آپ کی کورٹ میں جن کے کیسز نہیں ہوتے تھے وہ بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں سننے کے لیے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، عوام کی خواہش ہے کہ آپ رات واپس آتا، لیکن میرے لیے ملک صاحب کی رات اتنی محترم ہے کہ میں رات کو 12:30 بجے چلا اور صبح میں یہاں پہنچا۔ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور مستقل مزاجی کے ساتھ دوستوں سے وکلاء سے بہتر نہیں ہوتا۔ آج ہم جم خانہ کلب میں آئے ہیں ذیشان، تو باقی جو وکلاء ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ گولف کلب ہے۔ او اچھا جی، یہ جم خانہ کلب ہے اور یہاں ہم آئی ٹی کی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا بڑا وہ کلب ہے یہ، ٹھیک ہے۔